آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا تقدیر میں بحث اور تکرار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تقدیر کے تعلق سے بحث کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے فرمایا ابِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ ابِهَذَا أُمِرْتُمْ، کیا اسی بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا اسی لیے مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ یہی کام رہ گیا تمہارے پاس؟ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں تقدیر میں بحث اور نزاع کرنے کی وجہ سے۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ آئندہ تم تقدیر کے تعلق سے جھگڑا نہیں کرو گے، بحث نہیں کرو گے۔ یعنی تقدیر کے بنیادی مسائل کو جاننے سے نہیں روکا گیا ہے، تقدیر میں الجھنے سے روکا گیا ہے، الجھنے سے روکا گیا۔ الجھنے کی وجہ سے بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انسان ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے جو ہے یہ دو فرقے وجود میں آئے جس کو آج کی اس گفتگو میں شامل کیا گیا ہے، ایک فرقہ قدریہ کا ہے اور ایک فرقہ جبریہ کا ہے۔ یہ دو فرقے جو وجود میں آئے ہیں یہ تقدیر پہ گفتگو اور تقدیر پہ بحث کرنے کی وجہ سے وجود میں آئے، تقدیر کے مسئلے کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ قدریہ وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے الامر انف، بھئی معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ عجیب و غریب انہوں نے یہ عقیدہ اپنا بنایا ہے، کہتے تو ہیں اپنے آپ کو قدریہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، تقدیر کے منکر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو علم ہوتا ہے۔ حامد گزر رہا تھا اور چلتے چلتے وہ گرا، جب گرا تو اسے یہ پتا چلا کہ میں گر گیا، اسی وقت اللہ کو بھی یہ پتا چلا کہ حامد گر گیا، معاذ اللہ۔ یعنی جب حامد گرا اور جب گرنے کا علم اس شخص کو پتا چلا، اسی وقت اللہ کو بھی پتا چلا۔ اسی لیے اللہ نے بندوں کو اعمال کا مکلف بنایا ہے کہ تم خود اپنے عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بڑی عجیب ہے، یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو قدریہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اللہ نے تمہیں با اختیار بنا دیا ہے، مکمل اختیار تمہارے پاس ہے، اچھا عمل کرو برا کرو۔ یہ فرقہ قدریہ ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا صنفان من امتی لیس لہما نصیب فی الاسلام، کہ میری امت میں دو گروہ ایسے پیدا ہوں گے جن کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، المرجئہ والقدریہ۔ اور دوسرا فرقہ منکرین تقدیر کا وہ ہے جو جبریہ کہلاتا ہے۔ جبریہ بالکل اس کے برعکس، ان کے اعتقادات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان بالکل مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چیز مقدر کر دیا ہے اور انسان کے دائرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انسان بالکل مجبور ہے۔ یہ فرقہ جبریہ ہے، قدریہ اور جبریہ، یعنی انسان پہ گویا کہ انسان پہ جبری طور پر احکام ڈالے گئے ہیں، یہ جبریہ ہوا۔ تو قدریہ اور جبریہ یہ دونوں فرقے عقیدہ تقدیر سے متعلق دنیا میں فکری گمراہی کے شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ ہے تو یہ بات حقیقت کہ انسان کو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آزادی بھی ہے، اور ایک طرف تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا، تو آزادی کیسی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھایا، اور
مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اس کو حجت اللہ البالغہ میں اس مضمون کو بیان بھی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے، یعنی انسان مختار کل ہے یا مجبور محض ہے، اسے کلی طور پر اختیار حاصل ہے یا مجبور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ کلی اختیار حاصل ہے نہ مجبور محض ہے، دونوں کے درمیان ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا اچھا ٹھیک۔ وہ شخص بیٹھا تھا، اس سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہا کہ اب ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھا دیا۔ اس سے کہا اب دونوں پیر اٹھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، جب میں نے تم سے کہا کہ اٹھو تم کھڑے ہو گئے، یہ تمہارے اختیار میں تھا۔ جب میں نے تم سے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ تم نے ایک پیر اٹھا دیا، یہ تمہارے اختیار میں تھا۔ لیکن جب میں نے تم سے کہا کہ دونوں پیر اٹھاؤ تو یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تمہیں مکمل اختیار دیا ہے، نہ تمہیں مکمل مجبور بنایا ہے، تمہیں جزوی اختیارات بھی دیے گئے اور کچھ اللہ کی طرف سے پابندیاں بھی ہیں۔ بس یہی سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان ان دونوں کے بین بین ہے، دونوں کے درمیان میں ہے، اس سے زیادہ آپ تقدیر کے موضوع کو نہیں سمجھ سکتے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ اس پر جو ہے بحث کرنے سے احتراز کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق سے نوازے۔